بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور کو نازل فرمایا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ اور نور سے مراد حضور سرور عالم، نور عالم، بہار عالم، قرار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور جو کتاب ہے اس سے مراد لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ جب کفار نے اعتراض کیا تو قرآن نے ان کو جگہ جگہ چیلنج کیا اور کہا کہ اے محبوب، آپ ان کو فرما دو، اگر تمام انسان اور جنات مل بھی جائیں تو پھر بھی اس جیسا قرآن نہیں لے کے آ سکتے۔ پھر چیلنج کیا، اس جیسی صورت لے آؤ، پھر کہا نہیں لا سکتے۔ 10 آیتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ 1 آیت لے آؤ، نہیں لے کے آ سکتے۔ کیونکہ کلام الہی حضور علیہ والسلام پر اترنے والی کتاب ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے مقدس حروف ہیں۔ اسی پر بہت سی احادیث جو ہے وہ گواہ ہیں۔ آئیے ہم ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، آج ہمیں اس بات کی نہایت ہی اشد ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو تھام کے رکھیں۔ اگر ہم قرآن کو تھام کے رکھیں گے پھر کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور جو یہ حدیث شریف ہے یہ اس بات کی گواہ ہے، اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، اگر اس کو ہم پڑھیں سنیں تو بہت سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا، خبردار جلد ہی فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلے کا بیان ہے اور تمہارے بعد کی خبریں ہیں، اور تمہارے آپس کے معاملات کے فیصلے ہیں، اور وہ فیصلہ کن کتاب ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ جس متکبر نے اسے چھوڑ دیا اللہ اسے ہلاک کر دے گا، اور جس نے اس کے علاوہ کسی میں ہدایت تلاش کی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہ ذکر حکیم اور سیدھا راستہ ہے۔ وہ ایسی کتاب ہے جس کی وجہ سے خواہشات غلط سمت میں نہیں جاتی ہیں، اور فرمایا اس سے زبانیں مشکل محسوس نہیں کرتی ہیں، اس سے علماء سیر نہیں ہوں گے، بار بار پڑھنے سے دل نہیں اکتائے گا، اس کے عجائبات سامنے آتے رہیں گے۔ اور وہ ایسی کتاب ہے کہ جب جنات نے اسے سنا تو وہ یہ کہہ اٹھے، وہ کہنے لگے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ جس نے اس کے مطابق بات کی اس نے صحیح کہا، اور جس نے اس پر عمل کیا اسے اجر ملے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا گیا۔ فی زمانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو زندہ معجزہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو حضور علیہ والسلام پر اللہ رب العزت خالق کائنات نے اس کو نازل کیا آپ کے قلب اطہر پر، اور آپ کی مقدس زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں جو اب قرآن کا حصہ ہیں۔ ناظرین کرام، آج مسلمانوں کی ذلت، رسوائی اور زوال کا سبب قرآن سے دوری ہے۔ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما گئے تھے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آئیے پھر ہمیں قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے اور اس پیغام کو عام کیجیے۔ جب ہم قرآن سے جڑ جائیں گے پھر ہم گمراہی سے بچ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، قرآن خود کہتا ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، بہت سارے مجھے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ اگر گمراہی سے بچنا ہے
اور قرآن کو پڑھنا ہے تو دل میں عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، زبان سے قرآن کی تلاوت ہوگی، ذہن سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر جو ہے وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے گا۔